إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے
اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی تخلیق کی، اور ساتھ ہی انسان کی تخلیق کا مقصد بھی بتا دیا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جن ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے، ان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کی عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات کہ انسان اللہ کی عبادت کیسے کرے؟ انسان اللہ کی عبادت ویسے کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، یعنی کہ انسان اس چیز کو عبادت کہے جس کو اللہ کے رسول نے عبادت کہا ہے، اور وہ عبادت کرے جو اللہ کے رسول نے کی ہے۔ جو عبادت اللہ کے رسول نے نہیں کی، یا جس عبادت کو اللہ کے رسول نے نہیں بجا لایا، انسان ہرگز ایسی عبادت نہ کرے۔ وہ عبادت نہیں، وہ بلکہ انسان کے لیے وبال بن جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مقصد تو عبادت ہے، انسان کی زندگی کا مقصد تو عبادت ہے کہ اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، لیکن انسان اپنی مرضی سے کسی چیز کو عبادت بنا سکتا نہیں، اپنی مرضی سے کسی چیز کو کار ثواب باعث ثواب بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ انسان ہر اس چیز کو عبادت کہے گا جسے رسول اللہ نے عبادت کہا ہے، اور جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ کام کرنے سے یہ اجر اور ثواب ملے گا، اسی چیز پر اجر ملتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر اجر و ثواب کو ہم نہیں لاگو کر سکتے۔ اور عبادت جب اللہ کے رسول نے فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو، جب میں نماز پڑھتا ہوں تب نماز پڑھو، اس میں سب کچھ شامل ہے۔ آپ نے جو جو نماز پڑھی ہے ہم نے وہ پڑھنی ہے، اور جس جس وقت آپ نے نماز پڑھی ہے ہم نے اس وقت پڑھنی ہے، اور آپ نے جیسے نماز پڑھی ہے ہم نے اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ نمازوں میں بھی اضافہ ہم نہیں کر سکتے۔ 5 نمازیں ہم، 6ٹھی نماز اضافہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ عبادت کرنا انسان کی زندگی کا مقصد ہے، لیکن عبادت کا طریقہ اور عبادت کرنی کیسے ہے؟ جیسے رسول اللہ نے کی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، دین اس چیز کا نام ہے جو رسول اللہ کی زبان سے جاری ہوا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جاری ہوا ہے۔ آپ نے جو کر کے دکھایا ہے، آپ نے جو بول کے دکھایا ہے، جو آپ کے سامنے کیا گیا، آپ نے خاموشی اختیار کر لی، وہ دین ہے جو رسول اللہ کی ذات سے نکلا ہے، جو رسول اللہ کے عمل اور آپ کی زبان سے صادر ہوا ہے۔ دین اس چیز کا نام ہے، اس کے علاوہ ہم اور کسی چیز کو دین نہیں بنا سکتے۔ عبادت انسان کی زندگی کا مقصد ہے، لیکن آج کل ہم نے عبادت کے لیے محدود کرنے کے لیے اور عبادت سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے، عبادت سے چھٹکارا اور عبادت کے دوام سے بھاگنے کے لیے ہم نے کچھ راہ فرار اختیار کر لی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں آج کل چل کیا رہا ہے؟ ہم نے سال کے کچھ مہینے خاص کر لیے، ایک مہینہ خاص کر لیا، ایک رات خاص کر لی، ایک دن خاص کر لیا، ایک جمعہ خاص کر لیا کہ اس دن صرف عبادت کرنی ہے، پورے سال کی عبادت کی قضا ادا ہو جائے گی۔ بس آج عبادت کر لو، آج کی رات کا قیام کر لو، سارا سال عبادت سے چھٹکارا۔ آج کی رات کی عبادت کر لو، تمہیں اتنا اتنا اجر و ثواب مل جائے گا، ہزاروں نمازوں کا اجر مل جائے گا، تمہاری ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ صرف آج کی رات کا قیام کر لو،
تمہاری ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور پھر جو یہ سنتا ہے صرف ایک رات کا قیام کرتا ہے، سارے سال کے قیام اور سارے سال کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، رات کا قیام کیا کرتے تھے، لیکن آپ اس عمل پر، اس عبادت پر مسلسل آپ اس پر جمے رہتے تھے اور آپ اس عبادت پر دوام اختیار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول رات کا قیام کیا کرتے تھے، اس قدر طویل قیام کرتے، اس قدر لمبا آپ کا قیام ہوتا کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے، آپ کے قدموں پر ورم پڑ جاتے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اللہ نے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، پھر بھی آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عائشہ اگر اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ نے مجھ پر اتنی بڑی نعمت کی ہے، اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تو کیا میں اس احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے لمبا قیام نہ کروں؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے قدم پر ورم پڑ جاتے، آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ کے تو گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ پھر اتنا لمبا کیوں قیام کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا، فلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں کہ اللہ نے نعمت کی ہے، اس نعمت کا میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ اب اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ کے نبی ہر رات قیام کیا کرتے تھے، ہر رات عبادت کیا کرتے تھے اور ہر روز عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے کچھ دنوں کو عبادت کے لیے خاص کر کے باقی دنوں سے عبادت کا چھٹکارا نہیں لیا، بلکہ آپ نے عبادت پر ایسا دوام اختیار کیا کہ زندگی بھر آپ کا قیام نہیں رہا۔ اگر کبھی کسی وجہ سے آپ کا رات کا قیام چھوٹ بھی گیا تو آپ نے صبح اٹھ کے بیدار ہو کے اس قیام کی قضائی دی ہے۔ یعنی آپ عبادت پر تسلسل اختیار کرتے تھے، دوام اختیار کرتے تھے۔ چند دنوں کی عبادت، ایک رات کی عبادت کر کے باقی دنوں کی عبادت سے ہاتھ اٹھا لینا، فرار اختیار کر لینا، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے بہترین بات ہے، اور آپ کا طریقہ اور آپ کا عمل سب سے بہترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت اور اللہ کے نبی کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور جو عبادت اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی وہ عبادت قابل قبول ہوگی۔ جو عبادت اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کے ہوگی وہ قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچے گی۔ ساری زندگی عبادت کرتے رہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کا تو یہ حکم ہے کہ عبادت کا مقصد یہ نہیں کہ آج کی 10 دن چھوڑ دی، ایک رات کر لی، پورا سال عبادت سے دور بھاگ گئے۔ عبادت کرنی ہے حتیٰ یأتیک الیقین، اپنی آخری سانس تک، آخری لمحے تک عبادت کرنی ہے۔ عبادت تمہاری تخلیق کا مقصد ہے، اور جب تک تم زندہ ہو، جب تک تمہارے اندر روح موجود ہے، سانس جاری ہے، تب تک اللہ کی عبادت تم پر فرض اور واجب ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ لیکن آج ہم نے ایک عشرے کو عبادت کے لیے خاص کر لیا، ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کر لیا، اور باقی راتوں سے ہم نے ہاتھ کو اٹھا لیا۔ جیسا کہ اس موجودہ مہینے کی جو بدعت ہے وہ شب برات، شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کے لیے خاص کر لینا، اور اس رات کو چراغاں کرنا، اس رات کو عبادتیں کرنا، اس رات کو قیام کرنا، صلاۃ الالف یا صلاۃ الخیر، اس جیسی نمازیں ادا کرنا، ان کا دین کے اندر کوئی تصور نہیں۔ اللہ کے رسول نے کوئی ایسی عبادت نہیں کی۔ جو عبادت اللہ کے رسول نے نہیں کی وہ ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ کے دین وہ ہے جو وحی ہے، اور وحی میں، کتاب و سنت میں کسی صحیح طریق سے، کسی صحیح راستے سے، کسی صحیح سند کے ساتھ ایک بھی ایسی حدیث نہیں
کہ جو یہ بتاتی ہو کہ 15ویں کی رات، شعبان کی 15ویں رات کو آپ نے عبادت کرنی ہے، آپ نے خاص کر لینا ہے، بلکہ دنوں کو خاص کرنے سے، اپنی طرف سے راتوں کو خاص کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے کسی دن کی خاص عبادت کرنا، کسی دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا، کسی دن کو خاص کر کے قبرستان جانا، کسی دن کو خاص کر کے نماز ادا کرنا، قیام کرنا، یہ حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی ممانت اور آپ نے اس سے منع اور آپ کی نہیں آئی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ من بین اللیالی، آپ نے فرمایا کہ جمعے کی رات کو ہفتے کے دنوں میں سے، ہفتے کی راتوں میں سے جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو۔ اور کیا فرمایا؟ لا تخصوا یوم الجمعۃ من بین الایام، دنوں میں سے جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے جمعے کے دن کو خاص کرنے سے منع کر دیا ہے۔ کیوں؟ ہفتے کے دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت کس دن کی ہے؟ جمعے کے دن کی۔ جمعے کے دن کی فضیلت ہے۔ جمعے کے دن خطبہ جمعہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ جمعے کے دن کو اللہ کے نبی نے فرمایا ان ھذا یوم عید، یہ عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، جمعے کے دن کی فضیلت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس بات سے منع فرما دیا کہ کوئی جمعے کے دن کو خاص کر کے روزہ رکھے۔ آپ نے کہا جمعے کے دن کو خاص کر کے، اس کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ نہیں رکھنا، اور جمعے کی رات کو خاص کر کے قیام کرنے سے بھی آپ نے منع فرما دیا۔ جب آپ نے جمعے کے دن کو خاص کرنے سے اور اس کی رات کو خاص کرنے سے منع فرما دیا ہے، تو پھر شعبان کی 15ویں رات کو ہم اپنی طرف سے خاص نہیں کر سکتے کہ ہم خاص کر لیں۔ اس رات کو ہم نے عبادت کرنی ہے، اس رات کو ہم نے قیام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے، آپ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ نے شعبان کی 15ویں کو کبھی کوئی عبادت نہیں کی، خاص عبادت نہیں کی۔ یہ 100 رکعت نماز ادا کرنا اور 14 رکعتیں پڑھنا اور رات کو شبینیں کروانا، رات کو عبادتیں کرنا، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ اور عمل نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا طریقہ اور عمل کیا تھا؟ آپ کا طریقہ اور آپ کا عمل جو تھا شعبان کے اندر، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ آپ شعبان کے مہینے میں فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھتے کبھی نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے، یعنی آپ شعبان کے اتنے روزے رکھتے کہ کبھی کبھار آپ مکمل مہینہ ہی روزے رکھ لیتے۔ شعبان کے روزے رکھتے، رمضان کے روزے تو واجب اور فرض تھے وہ بھی رکھتے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا؟ اس مہینے میں روزے رکھنا، اور ہم نے اپنی طرف سے ایک عبادت کو وجود دیا، اس کو ایک وجود دینے کے بعد ہم نے پھر اس پر عمل شروع کر دیا۔ اور یاد رکھیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، دین وہ ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ کے غیر سے، رسول اللہ کے علاوہ کسی بھی آدمی کا عمل، قول، فعل اور کوئی بھی اس کا طریقہ دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا فرمان ہے جو تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ خاص دن کی عبادت سے، خاص دن کے قیام سے، خاص دن کے روزے سے اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے۔ اور یہ دن ایسا ہے کہ علامہ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ کام اور یہ بدعت کہ 15ویں رات کو، شعبان کی 15ویں رات کو لوگوں نے جو چراغاں شروع کر دیا ہے، لوگوں نے جو عبادتیں شروع کر دی ہیں، لوگوں نے جو قیام شروع کر دیا ہے، یہ 448 ہجری میں یہ کام شروع ہوا تھا۔ اس سے پہلے اس کا دین میں کوئی وجود نہیں تھا، اور جس کا دین میں 400 سال تک اور 450 سال تک کوئی وجود نہیں تھا، وہ چیز دین نہیں ہو سکتی۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ 450 سال بعد بیت المقدس کے اندر یہ کام شروع ہوا، اور یہ کنہوں نے شروع کیا؟ مجوسیوں نے، وہ لوگ
جو آگ کے پجاری ہیں، جو آتش پرست ہیں، جو زرتش مذہب کے پجاری تھے اور آگ کے سامنے جھکنے والے تھے، جب اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے کام کیا شروع کیا؟ جب نماز ادا کرتے تھے اپنے سامنے آگ جلا کے رکھ لیتے تھے۔ نماز ادا کرنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آگ جلا کے اپنے سامنے رکھ لیا کرتے تھے اور نماز ادا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس سے ان کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے تو ان کا اظہار یہ تھا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے دل کو تسلی دیتے تھے کہ ہم آگ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، ہم آگ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ بیک وقت مسلمانوں کی عبادت بھی کر رہے ہوتے تھے اور آگ کا سجدہ بھی، اور آگ کے پجاری بھی بن جاتے تھے، آگ کے سامنے بھی جھک لیتے تھے، آگ کی عبادت بھی کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے آگ کو اتنی ترجیح دی کہ رات کو آگ جلاتے اور ساری ساری رات آگ کے سامنے کھڑے ہو کے قیام کرتے، آگ کے سامنے قیام کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح جب انہوں نے آگ کے سامنے قیام کرنا شروع کیا، وہاں سے چراغا آیا، وہاں سے یہ بدعت اور یہ قیام کا طریقہ اور یہ خاص عبادت اور یہ خاص طریقہ اسلام کے اندر آ گیا۔ پھر ان لوگوں نے اس پر عمل کیا، اور ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اس وقت کے علماء وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، اس وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے، یہ لوگ باز نہیں آ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نئی بدعت اور اس نئی نماز اور اس نئے طریقے کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ کیونکہ ایسا طریقہ، ایسی نماز جس کا دین میں کوئی تصور نہیں ہے، وہ عبادت اگر دین میں شروع کر دی جائے تو اس وقت پھر لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کل قیامت کے دن ایسے لوگ حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ آپ کہیں گے کہ جن لوگوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا، جن لوگوں نے میرے بعد خرافات اور اپنی طرف سے ایجادات کو دین بنا کر پیش کیا اور دن رات اسی پر عمل کرتے رہے، اسی کے پیچھے بھاگتے رہے، ان لوگوں کے لیے آج دوری ہے، ان کو حوض کوثر اللہ کے نبی کے ہاتھ سے جام نصیب نہیں ہوگا۔ اور بس یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے عبادت ویسے کرنی ہے جیسے رسول اللہ نے کی ہے، ہم نے قیام ویسے کرنا ہے جیسے اللہ کے نبی نے کیا ہے، ہم نے روزہ ویسے رکھنا ہے جیسے اللہ کے نبی نے رکھا ہے۔ شعبان کی 15ویں کی رات کو کوئی ایک بھی خاص کر کے عبادت کرنا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کوئی ایسی عبادت نہیں کی۔ جتنی ایسی حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں، ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ بالکل بے بنیاد حدیث ہے۔ ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں، ایک حدیث آتی ہے بالکل بے بنیاد، کوئی حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو شعبان کی 15ویں کی رات کو اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یہ حدیث بھی کوئی نہیں ہے، بالکل ضعیف قسم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے شعبان کی 15ویں کی رات کو 14 رکعت نماز پڑھی اور فلاں فلاں صورتیں پڑھی، اسے 20 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا اور 20 سال روزوں کا ثواب ملے گا۔ اب یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ من گھڑت اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی روایت ہے۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ یہ جب بدعت شروع ہوئی 448 ہجری میں، جب لوگوں نے یہ عمل شروع کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی اس عبادت کو جاری کرنے کے لیے اس کے حق میں حدیثیں بھی گھڑ لیں، حدیثیں بھی بنا لیں، لوگوں کو حدیثیں بھی بیان کی کہ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ در حقیقت اللہ کے رسول کا ایسا کوئی فرمان نہیں ہے کہ اس رات کو اتنی اتنی عبادت کرو، تمہیں اتنے اتنے حجوں اور اتنے اتنے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو، جو بندہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے، پھر بھی لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید ہے۔ آپ نے کیا فرمایا من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ میری طرف منسوب کر کے ایسی بات کہتا ہے جو میں نے نہیں کہی، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ، اپنا گھر جہنم کو بنا لے۔ یعنی اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر کے یہ کہنا کہ آپ نے ایسا کیا تھا، آپ نے ایسے کہا ہے، اور در حقیقت اللہ کے رسول نے وہ بات نہیں کہی، تو یہ آدمی اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا رہا ہے، جہنم میں اپنا ایندھن تیار کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا فرمان اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے، بالکل من گھڑت اور بے بنیاد حدیثوں کو دلیل بنا کے اس رات کو عبادت کی جاتی ہے۔
اور دیکھیں کیسی عبادت ہے، ایک عجیب و غریب قسم کی عبادت اور طریقہ دین میں آ جائے اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول کا ایک بھی صحیح فرمان نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت دین میں نہیں ہے۔ ایک اور عبادت کی جاتی ہے اس رات کو، کیا کہتے ہیں جی؟ صلاۃ الالفیہ پڑھیں، 1000 دفعہ سورۃ الاخلاص کو دہرایا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں جی 100 رکعت نماز ادا کرنی ہے، 100 رکعتیں پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے 10 دفعہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اسے صلاۃ الالفیہ کا نام دیتے ہیں، صلاۃ الخیر کا نام دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جو بندہ یہ نماز ادا کر لیتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر وہ لوح محفوظ کے اندر بدبخت لکھ دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے اس کو بدبخت مٹا کر اس کی جگہ اسے خوشبخت لکھ دیتے ہیں۔ ہر حاجت اس بندے کی پوری ہو جاتی ہے جو یہ نماز پڑھتا ہے۔ حالانکہ یہ نماز اور یہ طریقہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اور یہ جو روایت اور یہ جو حدیث ہے یہ من گڑت ہے، یہ خود بنائی ہوئی ہے، یہ خود لکھی ہوئی ہے، موضوع ہے اور بے بنیاد ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث پر ہم نے لوگوں کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، لوگ اس بدعت پر عمل کرتے تھے، اور ہم نے ایسے بعض بدعتیوں کو دیکھا جو اس رات کی عبادت کیا کرتے تھے، 100 رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے، راتیں مختصر ہوا کرتی تھی، جب رات کو 100 رکعت نماز پڑھ کے سوتے تو صبح کی فجر کی نماز بھی ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ کیسا طریقہ ہے، یہ کیسا دین ہے کہ جس میں آپ نفلی نماز اپنی طرف سے بنائی ہوئی نماز تو ادا کی جاتی ہے اور فجر کی نماز قضا کر دی جاتی ہے، فجر کی نماز چھوڑ دی جاتی ہے۔ اور بالکل ایسے ہی ہے، آج بھی ایسی عبادتیں کی جاتی ہیں، راتوں کو شبینے پڑھے جاتے ہیں، راتوں کو قیام کیا جاتا ہے، راتیں مختصر ہیں، اگر آنکھ لگ جائے، اگر گھر چلا جائے تو فجر کی نماز تو قضا ہو جائے گی، فجر کی نماز تو چھوٹ جائے گی، جو فرض ہے، جو واجب ہے، جو لازم اور ضروری ہے وہ تو چھوٹ گیا، اور جو بے بنیاد، بے اصل اور من گڑت اور اختراع اور بدعت ہے اس پر لازم اور ضروری سمجھتے ہوئے عمل کیا جا رہا ہے۔ اور دین پھر وہی بات، دین وہ ہے جو رسول اللہ نے بیان کیا ہے، دین وہ ہے جو رسول اللہ کی زبان سے صادر ہوا ہے۔ آج اس رات کو فضیلت دیتے ہوئے، اس رات کو عبادت کرتے ہوئے، اس رات کو فضیلت دیتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ اور کچھ تھوڑے پیمانے پہ نہیں ہو رہا، چھوٹے پیمانے پہ نہیں ہو رہا۔ ہم نے اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے کرتے اس کے اندر کام ایسے شروع کر دیے ہیں جن کے اندر اللہ کی بغاوت ہے، اللہ کے رسول کی بغاوت ہے، جن کے اندر دین کی بغاوت ہے۔ سب سے بڑا کام اس رات کے اندر جو نافرمانی والا ہوتا ہے وہ ہے آتش بازی، آگ کے ساتھ کھیلنا، آتش بازی کرنا، آگ کے انگارے چلانا، ہوائیاں اڑانا، پٹاخے پھوڑنا اور چراغاں کرنا، آگ جلانا، طرح طرح کی جو یہ بدعات اور خرافات کو رواج دیا گیا ہے، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ اسلامی تصور کیا ہے آگ کے بارے میں؟ آگ کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، جب تم سونے لگو تو اپنے گھر میں آگ کو بجھا دیا کرو، آگ کو جلتا نہ چھوڑا کرو۔ اور صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ مدینے کے اندر ایک گھر کو آگ لگ گئی، اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ فلاں گھر آگ کی وجہ سے جل گیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آگ جب سونے لگو تو آگ کو بجھا دیا کرو، جب سونے لگو تو آگ کو بجھا دیا کرو، کیونکہ یہ جو آگ ہے ہیا عدو لکم، یہ تمہاری دشمن ہے، یہ آگ تمہاری دشمن ہے۔ اسلامی تصور یہ ہے کہ آگ تمہاری دشمن ہے، آگ کے ساتھ تم نے کھیلنا نہیں ہے، آگ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم ایسا شغل اور ایسا کھیل اور ایسا رویہ اپناؤ کہ جس میں آگ کے ساتھ تمہارا لگاؤ ہو، آگ کے ساتھ تم کھیلو اور کودو، یہ اسلام کے اندر بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، آپ نے فرمایا جب رات کو سونے لگو تو برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، جب سونے لگو تو مشکیزوں کا منہ باندھ دیا کرو، جب سونے لگو تو غلقوا الابواب، اپنے دروازوں کو بند کر دیا کرو، جب سونے لگو تو اطفئوا المصابیح، اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو، کیونکہ رات کو کوئی چوہیا آئے اور تمہارے چراغ کی بتی کو لے کے دوڑ لگائے، کمرے کے اندر ایک چکر لگائے، تو اس چراغ کی بتی پر جلنے والی جو آگ ہے اس آگ کی وجہ سے تمہارے سارے کمرے میں آگ لگ جائے، اس وجہ سے آگ کو بجھا دو۔ یعنی بلا ضرورت آگ جلانا بھی جائز نہیں، ضرورت پوری ہوئی
آگ کو بجھا دو۔ آتش پرستی کرنا، آتش بازی کرنا اور آگ کے ساتھ کھیلنا یہ مجوسیوں کا فعل ہے۔ مجوسی ایسا کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے اس سے بالکل منع کیا ہے۔ اور ممانت اس قدر مشابہت کی کہ جب اذان کا حکم نہیں آیا تھا، ابھی اذان کا حکم جاری نہیں ہوا تھا، ابھی اذان شروع نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ سے مشورہ کیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے۔ تو ایک مشورہ یہ بھی آیا تھا کہ ایک بلند جگہ پر آگ جلا دی جائے، لوگ آگ کو دیکھ کر مسجد میں آ جائیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے مجوسیوں کی مشابہت کی وجہ سے آگ والے مشورے کو مسترد کر دیا، رد کر دیا، کہا یہ مشورہ قابل قبول نہیں ہے کہ آگ نہیں جلائی جائے گی۔ آگ کن کا جلانا فعل ہے؟ مجوسیوں کا۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہے۔ ہم نے آج اپنے نام سے اور اپنی طرف سے اس عبادت کو ایجاد کیا، اور اس عبادت کو ایجاد کر کے پھر کام وہ کیے جو مجوسیوں کے، جو آتش پرستوں کے مشابہ ہیں، جن کی مشابہت کفار سے ہے۔ اور آتش پرست وہ ہیں جو رسول اللہ کے گستاخ بھی تھے۔ اللہ کے رسول جب آپ نے جنگیں کی، فتوحات ہوئیں، اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کا نام دوسرے ملکوں تک اور کفار کے کانوں میں پڑا، ان تک اسلام کی دعوت پہنچنا شروع ہوئی، تو اللہ کے رسول نے پھر کافر حکمرانوں کی طرف خطوط لکھے، خط لکھ کر بھیجے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اسلام کی دعوت دی۔ تو اللہ کے رسول نے ایک خط آتش پرستوں کے بادشاہ کی طرف بھیجا تھا، کسریٰ کی طرف، ایران کے بادشاہ کی طرف آپ نے ایک خط بھیجا تھا، اور اس گستاخ رسول نے اللہ کے رسول کی طرف سے آئے ہوئے خط کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ تو اللہ کے رسول نے پھر اس کے خلاف بد دعا کی، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم، اللہ کے رسول نے ان کے خلاف، آتش پرستوں کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف آپ نے بد دعا کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حکومت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا تھا، وہ کسریٰ جس کا نام خسرو پرویز تھا وہ بھی مر گیا، اس کا بیٹا بھی 6 ماہ بعد مر گیا، اور پھر ان کے پاس کوئی ایسا مرد نہیں بچا جس کو وہ اپنا حکمران بنا سکے۔ پھر انہوں نے ایک لڑکی پکڑی، اس کی پوتی، اس کو انہوں نے حکمران بنا دیا، جو کسریٰ کی پوتی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے پھر کہا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، جو قوم اپنی حکمران ایک عورت کو بنا لے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی، جو بد دعا کی تھی اس کے خلاف، وہ ٹکڑے ٹکڑے ان کی سلطنت تباہ و برباد ہو گئی، ان کے پاس کوئی مرد نہیں بچا کہ جس کو حکمران بنا سکے۔ اور یہ آتش پرست بادشاہ اللہ کے رسول کا گستاخ تھا، اور یہ ان کی مشابہت ہے۔ آتش پرستی، آگ کے ساتھ کھیلنا اور کودنا، یہ کفار کی مشابہت ہے۔ اس وجہ سے یہ طریقہ اور یہ کام بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور اسی طرح یہ کام کرنا فضول خرچی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اب فضول چیزیں خریدیں اور لوگوں کو بے آرام کریں، فضول خرچی کرنا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، فضول پیسے اڑاتے ہیں، وہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان کے بھائی کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ انسان کو مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ دولت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ پیسہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ جب انسان اللہ کا دیا ہوا مال شیطان کی اطاعت میں، شیطان کی فرما برداری میں خرچ کرتا ہے، تو یہ بات دلیل ہے کہ اس بندے نے اللہ کی نہیں مانی، اس نے شیطان کی مانی ہے، وہ شیطان کا ساتھی ہے، اس لیے اسے شیطان کا بھائی کہا گیا کہ اللہ کا دیا ہوا مال شیطان کی اطاعت میں خرچ کیا جائے۔ آگ کے ساتھ کھیلنا یہ شیطانی عمل ہے، آگ کے ساتھ لوگوں کو بے آرام کرنا یہ شیطانی عمل ہے۔ اس لیے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ آج لوگ معیشت کا رونا تو روتے ہیں، غریبی کا رونا تو روتے ہیں، لیکن کوئی ایسی مجلس نہیں اور کوئی ایسا تہوار نہیں جس پہ آج لوگ آتش پرستی نہ کرتے ہوں، فضول خرچی نہ کرتے ہوں۔ شب برات کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر، مہندی کی رسم ادا کرتے ہوئے اور برات کی رسم ادا کرتے ہوئے لوگ، اسی طرح ہیپی نیو ایئر کے موقع پر جتنے بھی بڑے بڑے تہوار آ گئے ہیں ان کے اوپر آتش پرستی کرنا یہ فرض ہو چکا ہے لوگوں کے ہاں، حالانکہ یہ عمل، یہ طریقہ اسلام میں بالکل ناجائز ہے۔ اور اس آتش پرستی کی وجہ سے کتنی ہی ایسی جانیں ہیں جو ضائع ہو چکی ہیں۔
اور کتنے ہی ایسے گھر ہیں جو تباہ ہو چکے ہیں۔ ہر سال خبریں آتی ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں کہ آتش پرستی کی وجہ سے آتش پرست جو آتش بازی کرنے والا ہے، جو خود آگ کے ساتھ کھیلنے والا ہے، وہ بھی جل کے راکھ ہو جاتا ہے، اور کتنے ہی گھر جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، اور بارات پہ جانے والی پوری پوری بسیں بھی جل گئی، آگ کے اندر جھلس گئی۔ کام کیا کرتے ہیں؟ کام وہ ہے جو شیطانی کام ہے، شیطانی کام کا نتیجہ بھی برا نکلتا ہے۔ اور آتش پرستی، لا تقتلوا انفسکم، اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو اور دوسروں کو بھی قتل نہ کرو۔ جو بندہ آتش بازی کرتا ہے، جو آگ کے ساتھ کھیلتا ہے، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ خود ہی آگ کے ساتھ جل گیا، آگ کے ساتھ کھیلتا کھیلتا خود بھی جل گیا۔ یہ آتش بازی والے جو آلات ہیں، جو پٹاخے ہیں، اور جو اسی طرح ہوائیاں ہیں، اسی طرح جو انار ہیں، جو اس طرح کے آلات بنانے والے ہیں، وہ خود بھی ان کے اندر جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ خود آگ کے آلات کے ساتھ کھیلتا کھیلتا جل گیا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جس بندے نے خود اپنے آپ کو مارا، کل قیامت کے دن جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو مارا ہے، اپنے آپ کو قتل کیا ہے، اس طریقے سے اپنے آپ کو بار بار قتل کرتا رہے گا۔ نہیں، کسی بندے نے اپنے آپ کو کھیلتے کھیلتے آگ لگا لی تو کل قیامت کے دن بار بار اپنے آپ کو خود آگ لگائے گا۔ خودکشی کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، اور خودکشی کرنے والا جہنمی ہے، اور جو لوگوں کو قتل کرتا ہے اس کے بارے میں عذاب علیم، دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس وجہ سے آتش پرستی کی وجہ سے ہر سال بڑے آتش بازی کی وجہ سے ہر سال بڑی وارداتیں اور بڑی اموات ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے بھی یہ طریقہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کو بے آرام کیا جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رات بڑی فضیلت والی ہے، بڑی اہم ہے، اس رات کو عبادت کی جائے، قیام کیا جائے، اور دوسری طرف اسی رات کو اللہ کی بغاوت کی جاتی ہے، رسول اللہ کی بغاوت کی جاتی ہے، آتش پرستوں کی مشابہت کی جاتی ہے، اور لوگوں کی اموات کا ذریعہ بنا جاتا ہے، لوگوں کے نقصانات کرنے کا ذریعہ اور سبب بنا جاتا ہے، اور اسی رات کو لوگوں کو بے آرام کیا جاتا ہے، بے سکون اور بے چین کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا کیا عمل تھا؟ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کی سیرت کیا تھی؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو جب آپ گھر آتے تو اتنی آہستہ آواز سے آپ السلام علیکم کہا کرتے تھے کہ جاگنے والا جو بیدار ہے وہ جواب دے، اور جو سویا ہوا ہے وہ اس السلام علیکم کی آواز سے بیدار نہ ہو، اس انداز سے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کے الفاظ اور آپ کی آواز سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، آپ کے کلمات سے مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی جب آپ رات کو آتے، گھر میں آتے، تو آپ اتنی آہستہ آواز سے السلام علیکم کہا کرتے تھے کہ کسی سوئے ہوئے کو میری اس آواز کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، وہ میری آواز کی وجہ سے بیدار نہ ہو جائے۔ دیکھیں اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول جن کی آواز سننے کے لیے لوگ ترستے تھے، آپ کی آواز اتنی آہستہ ہو جاتی کہ سونے والا تکلیف کو محسوس نہ کرے، سونے والا بیدار نہ ہو جائے۔ لیکن آج ہمارا اور طریقہ اور رویہ کیا ہے کہ ہم ایک طرف تو عبادت کی رات کہتے ہیں جو بے بنیاد بات ہے، اور دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس رات کو پٹاخے چلائیں گے، ہوائیاں اڑائیں گے، اس رات کو ہم چراغاں کریں گے، شور شرابہ ہوگا، اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے۔ ان چیزوں اور ان عبادتوں کے ذریعے سے اور ان کاموں اور ان شیطانی عملوں کے ذریعے سے لوگوں کو بے آرام کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ لوگوں کو بے آرام کرنا یہ کہاں کا مسلمان ہے جو لوگوں کو بے آرام کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو لوگوں کو آرام اور سکون دینے کا کہا ہے، اور اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو بے آرام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کی نیند کا، لوگوں کے سکون کا، لوگوں کے چین کا خیال کیا ہے۔ لوگوں کو بے چین کرنے سے، لوگوں کو بے سکون کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے لوگوں کو بے آرام کرنا، کوئی مریض بھی ہوتا ہے، کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ مصروف بھی ہوتا ہے، لیکن اس طریقے اور اس عمل کی وجہ سے ہم تمام لوگوں کو بے آرام کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی یہ عمل اور یہ طریقہ بالکل ناجائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
صرف 15ویں شعبان کی رات کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اور جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے آپ یہ اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں، آ کے اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے آ کے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یسألنی فأوتیہ، کون ہے جو مجھ سے آ کے سوال کرے میں اس کے سوال کا جواب اور بدلہ عطا کروں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یستغفرنی، کون ہے جو مجھ سے آ کے بخشش طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ خود آ کے بندے کو پکارتے ہیں، خود بلاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بندہ جاتا نہیں ہے، بندہ اٹھتا نہیں ہے، بندہ اپنے رب کے وقت پر پہنچتا نہیں ہے۔ جب رب آتا ہے، جب اللہ اپنے بندے کو پکارنے کے لیے آتے ہیں، بندے کو بلانے کے لیے آسمان دنیا پہ آتے ہیں، بندے کو معاف کرنے کے لیے آسمان دنیا پہ آ کے بندے کو کہتے ہیں آ میرے بندے آ مجھ سے معافی مانگ لے، تجھے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، تو نے جتنی بھی کوتاہیاں کی ہیں، جتنی بھی غلطیاں کی ہیں، تو میرے در پہ آ جا، معافی تو مانگ لے، گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم جاتے نہیں ہیں، ہم اٹھتے نہیں ہیں، ہم اٹھتے نہیں ہیں۔ ہم نے ایک رات کی عبادت کو تو خاص کر لیا ہے، لیکن باقی سارا سال عبادت سے منہ پھیر لیا ہے۔ ہم نے ایک رات کی عبادت کو دین بنا لیا ہے اور باقی سارا سال عبادت سے راہ فرار اختیار کر لی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا اسوہ یہ تھا، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سارا سال عبادت کیا کرتے تھے اور عبادت پر دوام اختیار کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کے اسوہ کو دین سمجھتے ہوئے، آپ کی زبان آپ کے عمل سے جاری ہونے والے طریقے کو دین سمجھتے ہوئے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ عبادت ہم نے ساری زندگی کرنی ہے، کوئی دن عبادت کے لیے خاص کر کے باقی دن راہ فرار نہیں اختیار کرنی۔ اور عبادت اگر کرنی ہے تو پھر کرنی کیسے ہے؟ جیسے رسول اللہ نے کی ہے ہم نے عبادت ویسے کرنی ہے، اور جب جب رسول اللہ نے عبادت کی ہے ہم نے تب تب عبادت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق جب عبادت کریں گے ہم پھر کامل دین پر عمل کریں گے، ہم پھر صحیح دین پر عمل کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بدعات اور خرافات کو رواج دے کر، ان کو ایجاد کر کے اپنے دل کو تو تسلی دی جا سکتی ہے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا نیک کام کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھو کہ نیک کام بھی نیک کام تب بنتا ہے جب اللہ کے رسول کی اس پر مہر موجود ہو، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر فرمان موجود ہو۔ نیک کام کو نیک تب کہا جائے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہوگا۔ نیک کام تب نیک ہوگا جب رسول اللہ نے اس پر عمل کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کام کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو۔ اب ذرا تصور کریں، کیا کوئی ایسا نیک کام ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو؟ یعنی کوئی ایسا بھی نیک کام تھا جو آپ نے چھوڑ دیا؟ کوئی ایسے بھی نیک عمل اور نیک کام رہ گئے جن پر اللہ کے رسول نے عمل نہیں کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، جو آئیڈیل ہیں، جو نمونہ ہے، جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ بھائی یہ نیک کام ہے، یہ برا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ برائی ہے، ہم نے ایک ایک چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے واضح کر دیا ہے۔ جب آپ نے ایک ایک کام بتا دیا ہے تو بتائیں کیا کوئی ایسا نیک کام ہو سکتا ہے کہ جس پر اللہ کے رسول نے عمل نہ کیا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک نیک کام پر عمل کیا ہے۔ جب آپ نے ہر ایک نیک کام پر عمل کر کے دکھایا ہے تو ہم نے بھی اس نیک کام پر عمل کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا۔ اس کے علاوہ ہم کسی کام کو نیک نہیں کہہ سکتے۔ ہزار ولیوں کے قول آ جائیں، بزرگوں کی باتیں آ جائیں، برادری کے رسم و رواج آ جائیں، پوری دنیا آ کے کہہ دے بھائی یہ کام نیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا تو وہ کام کبھی بھی نیکی نہیں بن سکتا۔ نیکی کا معیار یہ ہے، نیکی کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور بھی ہمارے لیے نیکی کا معیار نہیں ہے۔ ہم نے جب نیکی کا معیار سمجھ لیا، دین کا معیار سمجھ لیا اور عبادت کا معیار سمجھ لیا تو کبھی بھی ہم پھر گمراہ نہیں ہو سکتے، دین سے ہم کبھی نہیں بھٹک سکتے۔
جب ہم اپنے معیارات بدلتے ہیں پھر دین سے بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی اور دین پر، پورے دین پر اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے اور ثابت شدہ طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔